اگر مجھے شوق زیارت ہو، میں مولا کے نزدیک ہونا چاہوں جی تو کیا کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ مجھے شوق زیارت ہو، پہلے یہ زیارت کرنے والے کے بارے میں سوچو ہے کون، اپنا ہے یا پرایا؟ جواب یہ ہے گا اپنا ہے۔ جب اپنا ہے تو پھر اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ شاباش شاباش، مہربانی علیہ وعلا ابائی طاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزاقا طوا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج و شریف۔ کر سننے والے جہاں جہاں ہم ہوں، ہمیں اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار عالم ولایت المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ خالق کونین ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ بالکل نہیں کہوں گا ممبر پہ کھڑے ہو کہ اس مجلس کو قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ مجلس نہ ہوتی۔ اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ان کا قدم قدم چل کے آنا نصرت امام الزمان میں شمار فرما۔ پروردگار عالم مالک کائنات اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق کون و مقام مالک السما میرے واجب الاحترام بھائی طالب نے جو سرکار کے لیے سرکار کے امر و کرم سے کاوش کی ہے، ان کی ایک ایک کاوش کو امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ انتظار میں نے میرے خیال میں کافی کرایا ہے، آپ سب نے ساری ہلایا، اس کا مطلب واقعی میں نے انتظار کافی کرایا ہے۔ اب بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ بسم اللہ۔ اب یقین کرو صبح کے نکلے ہیں روہیلا والی، ادھر سے ہوتے خان پر بگا شیر، پھر وہاں 73 TD پھر آپ کے پاس آئیں، یہاں سے آپ کی دعاؤں میں پھر لاہور جائیں گے واپس۔ سرکار کا سفر عشق ہے جس کے لیے نکلتا ہوں۔ بادشاہ کا میرے اوپر ایک منفرد کرم ہے۔ بندے سے پوچھو نا کیا حال ہے جی، بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ یقین جانو میرے اوپر منفرد بڑا کرم ہے، واقعی کرم ہے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ امام نے اپنے دادے کے ذکر کے قابل بنا کے دادے کا ذکر بیچنے نہیں دیا۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ مہربانی یا علی یا علی۔ میں نے کمالیہ میں خطاب کیا، کافی مجمع تھا، یہاں بھی ماشاءاللہ بہت ہو، شکر الحمدللہ بہت بیٹھے ہو۔ میں نے ایک سوال کیا تھا مجمع سے، میں نے کہا تھا بھائی طالب بانی نے کوشش کی، ساؤنڈ والے کو بلایا، کیمرہ مین کو بلایا، شامیانے والے کو بلایا، دری والے کو بلایا، اشتہار کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی سرکار کے کرم سے بلایا۔ جب مکمل ہو گیا پروگرام، شامیانے والے نے شامیانہ اتارتے وقت کہا طالب میرا حساب کر۔ بسم اللہ آئیے، باتوں باتوں میں کوئی میں بات آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ طالب میرا حساب کر، اتنا اتنا ان کا کرایہ بنتا ہے، اتنا اتنا حساب بنتا ہے، مجھے دے۔ انہوں نے ان کو دے دیا۔ ساؤنڈ والا آگے آ گیا، وہ جی میرا حساب کر، مجھے بھی کچھ دے۔ ساؤنڈ والا وہ لے گیا، کیمرہ مین آیا، اس نے کہا میرا حساب کر، وہ اپنا لے گیا۔ آپ آئے، آپ نے بھی جاتے جاتے کہا حسین تو بڑا کریم ہے، کچھ نہ کچھ دینا ضرور۔ یعنی اس کا مطلب تھا آپ نے بھی کہا ہمارا حساب کر۔ اگر بات حق کر رہا ہوں تو مہربانی یار، مہربانی حیدری، مہربانی۔ میں نے وہاں کمالیہ کے مومنوں کو کہا، پڑھنے والا بھی جاتے جاتے کہتے ہیں میرا حساب کر۔ کھڑے ہو کے گنتے ہیں، پیسے کم تو نہیں ہے۔ نام دیتا ہے نیاز کا،
کوئی طالب 18.5 سال ہو گئے، کوئی بانی مجھے خرید نہیں سکا، سرکار کے کرم سے، یہ میرے مولا کا عطا ہے اور ان کا کرم ہے، آتی ہوئی بری کسی کو نہیں لگتی۔ بھائی نسیم شاہ بندہ کتنا امیر کیوں نہ ہو، آتا ہوا برا لگتا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا۔ میں نے ایک شرط لگائی ہے شیعہ قوم کو، میں نے کہا جس دن تم یہ کام کرو گے میں بھی پیسے لینا شروع کروں گا۔ ابھی تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ ایک صاحب نے کہا شاہ جی پھر بتاؤ چیلنج کیا ہے؟ میں نے کہا چیلنج یہ ہے، کتنے بندے سننے آئے تھے؟ کہنے لگے تقریباً 200۔ میں نے کہا مجھے کتنے دے رہے ہو؟ کہا 70,000۔ میں نے کہا 70,000 کے 200 لفافے بنا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے کیا دیتے؟ کہا نیاز۔ میں نے کہا ان کو کیا کھلاتے؟ کہا نیاز۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کر، نیاز یہ ہے یا یہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پہلے فیصلہ، مہربانی پہلے فیصلہ کر، نیاز ہے کیا؟ کہنے لگے میں کیسے فیصلہ کروں؟ میں نے کہا پھر جا گھر ماں سے پوچھ، ماں سے پوچھے گا، ماں کہے گی میں نے تجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ میں نے کہا اس دن میں پیسے لوں گا اور پھر کسی کو دے جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے شاید اس کے بعد میں مجلس ہی نہ پڑھوں، کیونکہ مجھے شیعہ کو مجبور کرتی ہے نا، میری قیمت لگاتی ہے 60,000 70,000 80,000۔ نہ یار یہ مناسب نہیں ہے، میں ذکر کرنے آیا ہوں ان کریموں کا جو رکھتے کسی کا نہیں۔ جاتے جاتے طالب کو بنتا نہیں ہے کہ طالب مجھے دے گا، نہیں یار۔ میں نے کہا جس دن 200 لفافے بنا کے 70,000 ڈال کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کو دو گے نا، نیاز ہے نا، دو نا یار، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ کوئی ریڈی چھوڑ کے آیا، کوئی مزدوری چھوڑ کے آیا، کوئی دیہات چھوڑ کے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ حسین کے لیے آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ اس دن میں نے کہا میں پھر لے کے کسی کو دو، اور بس ہو گئی، مہربانی حضور۔ اس لیے بے لوس موتی ہیں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا، سنبھالتے جانا۔ کریم گھرانے کے اتنے کرم ہیں مگر سنبھالتا کوئی کوئی ہے۔ جیسے سجاد خزانہ ملے نا کسی کو، سنبھالتا کوئی کوئی ہے۔ کئی چوڑے ہو جاتے ہیں، کئی دنیا کے سامنے فخر والے بن جاتے ہیں، میرے کول ہے، سنبھال نہیں سکتے نا، سنبھالتے تو نیمے ہوتے۔ بے مہربانی، بندے سمجھتے ہیں خزانہ پیسہ، سونا، چاندی، ہیرا۔ اس ذکر کی قسم، نہ خزانہ سونا ہے، نہ خزانہ چاندی ہے، نہ خزانہ ہیرا ہے، خزانہ ہے علی۔ مہربانی 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 مہربانی، مہربانی، خزانہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی۔ یہ خزانہ ہے، جس کو مل جائے سنبھالتا ہے۔ بھائی طالب جس کو مل جائے وہ سنبھالتا ہے، جو سنبھال لے اسے سلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جناب سلمان ذرا ہمیں بھی خزانہ سنبھالنے کا طریقہ تو بتاؤ۔ آواز ہے کہ پہلے تو خود مزاجوں میں سلمان پیدا کر، پھر تو خزانہ سنبھال سکے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ میں نے کہا جناب سلمان میں سمجھا نہیں۔ کہا تو کس دور کا بندہ ہے؟ میں نے کہا میں 1446 ہجری کا ہوں۔ میں نے کہا آپ؟ کہ میں رسول کے دور کا ہوں، 1400-1450 سال پہلے کا ہوں۔ میں نے کہا ویسے بات تو صحیح ہے، 1450-1500 سال پہلے کے آپ ہیں، تو میں اگر خزانہ سنبھالوں تو کیا مطلب؟ کہا تو اس دور کے حساب سے سنبھال۔ میں نے اس دور کے حساب سے سنبھالا۔ میں نے کہا ذرا بتا تو نے کیسے کیسے سنبھالا؟ کہا میرے دل میں یہ رہتے تھے، میں نے ان کو دل میں بٹھایا۔ میں نے کہا بٹھاتے تو ہم بھی ہیں۔ کہا نہیں تم نہیں بٹھاتے۔ میں نے کہا ان کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا جب تم ان کو بٹھاؤ گے پھر کسی اور کو نہیں بٹھاؤ گے۔ شاباش، باتوں باتوں میں آپ کی خدمت میں بات آئے جاری۔ مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، مہربانی لیا، بہت شکریہ لیا، مہربانی لیا۔ کہا جب تم ان کو بٹھاؤ گے پھر کسی اور کو نہیں بٹھاؤ گے۔ ویسے جناب سلمان بات تو ٹھیک ہے، جب یہ بیٹھ جائیں کوئی اور بیٹھتے اچھے بھی نہیں۔ دل ایک ہے، دل ایک ہے، دل زیادہ تو نہیں ہے، ایک میں ایک ہی اچھا لگتا ہے نا۔ اب بندے کہیں گے ایک میں ایک اچھا لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پاک رسول کو بٹھائیں، یا علی کو بٹھائیں، حسن کو بٹھائیں، حسین کو بٹھائیں، سید سجاد کو بٹھائیں، صاحب زمان کو بٹھائیں، کس کو بٹھائیں؟ بابا جس کو بٹھاؤ گے ہے ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ دور کا تقاضا ہے اس دور کے حساب سے بٹھانا پڑے گا۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں میرے لیے علی کافی، آؤ میں تمہیں 72 کے پاس لے چلوں۔ عاشقان حسین تم بھی کہہ سکتے تھے حسین سے ہمارے لیے علی کافی ہے، تم نے حسین کا ساتھ کیوں دیا؟ کہا حسین بھی تو علی ہے نا۔
بہت شکریہ، مہربانی مہربانی حضور. میں تیز تو نہیں پڑھ رہا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے لوس موتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کی جھولی میں آنے چاہیے. اب سنبھالنا آپ کا کام ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے. بڑے قیمتی موتی ہیں. خدا جانتا ہے لوگوں نے مجالس پڑھنی ہے وارہ پڑھنے کے لیے. آپ کا یہ سید امام کا کرم لے کے کھڑا ہے صرف خوشنود یہ امام کے لیے. فرق تو ہے نا بھائی سجاد، وارہ پڑھنا ورنہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. میں کوئی ایسی باتیں کر جاؤں 4-5-7 مجھے وارے مل جائے، اس کا مطلب میری نگاہ لاکھوں پہ ہوگی. میں 5-7 ایسی مجالس پڑھ دوں میرے لاکھ مزید کٹھے ہو جائیں. نہیں، میرا حق بنتا ہے سید ہونے کے ناطے، باقیوں کی بات میں نہیں کرتا، سید ہونے کے ناطے ممبر پہ آ کے میں لاکھ کٹھے نہ کروں، میں صاحب و زمان کے ہور کٹھے کروں. شاباش شاباش شاباش. مہربانی 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 مہربانی.